کا پرائم منسٹر نمبر کیا ہو. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دشمن کون ہیں, تو اس نے یہ ٹی وی پہ آ کے کہا, اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ نمبر 1 ایران, نمبر 2 پاکستان. بٹ ایکچولی تھوڑا سا جھوٹ بولا. اندر سے ان کا نمبر 1 دشمن نیوکلیر پاکستان ہے. دیٹ از دی ریزن کہ جب کہ ٹینشن سب کنٹیننٹ میں ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کے سگنیچرز ہمیں کشمیر کے اندر ملتے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ ادھر آئے تھے, ابھی بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ وہاں آ رہے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے نیوکلیر پاکستان جو سی پیک وغیرہ بنا رہا ہے. تو یہ تو ہے ایک بین الاقوامی سچویشن. ابھی جہاں تک ریجنل سچویشن کا تعلق ہے, اس میں ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا ساؤتھ ایشیا میں ایک روگ کنٹری. ہم روگ کنٹریز کی کہتے ہیں کہ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم. یہ نام وہ کہتے ہیں نا, چور مچائے شور. یعنی جتنی ہمارے پاکستان میں ٹیررزم ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر سے, خواہ وہ میران بیس پہ حملہ تھا, خواہ وہ جو آپ کا کامرا کے اوپر ابیکس کے اوپر حملہ تھا, خواہ وہ GSQ کے گیٹ پہ حملے تھے, خواہ وہ میریٹ کے اوپر حملہ کیا گیا, وہ سارے پلان جو ہیں, خواہ وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا, یہ سارے بیکڈ بائی را اور ان کی منی سے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یہ دیکھیے یہاں ہی نہیں ہے, ان کا جو ڈیفینس منسٹر ہے انڈیا کا, ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہم نے 20 بندے مارے ہیں پاکستان کے اندر, لاہور میں بھی ہم نے کہا, اور ہم گھس بیٹھ کے یہ کریں گے. کیا مہذب دنیا کے اندر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگ دے سکتے ہیں؟ تو ابھی جو بین الاقوامی ویلیوز اور اقدار ہیں وہ زیرو ہو چکی ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انڈیا از انوالوڈ ان ٹیررزم ان کینیڈا, وہاں ان کے ہائی کمشنر کو نکالا. دے آر انوالوڈ ان امیرکا, وہاں ان کی وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. تو اس کو لیکن اس ڈھائی کو چھپانے کے لیے انڈیا کیا کرتا ہے, وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے. آپ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ 1971 وار سے پہلے انہوں نے ایک جہاز اپنا انڈیا کا ہائی جیک کیا اور لاہور اتار دیا, اور وہ بھی پلان تھا, فلیگ جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن تھا, اور پھر اس کو دھماکے سے اڑا دیا, اور پھر کہا کہ ہم آپ کی ساری فلائٹس جو مشرقی پاکستان کو جاتی ہیں بند کر رہے ہیں, اور ہم سری لنکا کے ذریعے پھر مشرقی پاکستان جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ بعد میں آپ کو پٹھان کوٹ کے اوپر فالس فلیگ آپریشن, اور اس کے اوپر پاکستان اتنا تعاون کے لیے تیار تھا کہ ہم نے FIR بھی پاکستان میں درج کرائی, اور ان کو کہا کہ ہم ریڈی ہیں اپنی ٹیم بھیجنے کے لیے, اور ہم نے اپنی ٹیم بھیجی دہلی میں, اور کہا کہ آپ ہمیں جائے وقوع پہ لے جائیں اور ہمیں انفارم کریں, آپ بتائیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لے کے جا سکتے. ابھی آپ جب جنرل الیکشن ہونا تھا انڈیا میں تو پلوامہ کا ڈرامہ رچا دیا, اور پھر 2/3 میجارٹی, کیونکہ وہاں ہندو ریڈیکل جو ہے وہ نفرت کرتا ہے. کوئی بھی ووٹر, مودی کی جو پولیٹیکل بنیاد ہے وہ مسلمان نفرت اور انڈین مسلمانوں کے اوپر کو اور پاکستان نفرت ہے. یہ اسی بیس پہ چیف منسٹر بنا تھا. پھر 2000 بندے وہاں قتل کیے اور ان کو جلایا, شہید کیا مسلمانوں کو گجرات میں, اس بیس پہ پھر چیف منسٹر بنا. پھر یہ RSS کی آرگنائزیشن کو لگا دیا, ہند اقوا کو چلا دیا, پھر کشمیر میں کو کیا کانسٹیٹیوشنل, اور وہاں پھر پنگل تھوڑا سا لیا چائنا کے ساتھ, وہاں موقع کے سونے کھا کے واپس آ گئے. اور ابھی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ایک نیا ڈرامہ یہ فالس فلیگ کر دیا. اس پہ بھی پاکستان حکومت نے بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ سب سے پہلے تو مذمت کی کہ ہم نے ہٹتے شہریوں یا ٹورسٹ کو مارنے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ خواہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی کونے میں ہو, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. نمبر 2, پرائم منسٹر پاکستان نے آفر کیا ہے کہ ہمیں اس انویسٹیگیشن میں شامل کریں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں یونائٹڈ نیشن ملٹری آبزرور گروپ ان انڈیا اینڈ پاکستان بھی موجود ہے, جن کے 36 ملٹری آبزرورز ہیں, جو آدھے انڈیا میں ہوتے ہیں سری نگر اور ادھر کشمیر میں, اور آدھے ہمارے کشمیر میں ہوتے ہیں. ہماری طرف یہ بھیمر, کوٹلی, راولا کوٹ, اسٹور, سکردو, ایون سیالکوٹ تک ان کے فیلڈ اسٹیشن ہے. ادھر بھی بارہمولہ, ادری اور بہت سی جگہوں کے اوپر ان کے, لیکن وہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے. اگر آپ کے ٹورسٹ مر گئے ہیں اور وہ بھی لائن آف کنٹرول سے تقریباً 400 کلومیٹر پہاڑی علاقے میں دور اندر گئے ہیں, تو سب سے پہلا کام تو آپ یونائٹڈ نیشن کو ایکٹیویٹ کریں, لے جائیں, ان کو بتائیں کہ یہ اور فٹ پرنٹس دکھائیں. اور
ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان تو پھر پاکستان کو بلیم کرے. آپ کا یہ واقعہ ہوا تو 5 منٹ کے اندر آپ نے پاکستان کو آپ کے میڈیا نے بلیم کیا. میں سلوٹ کرتا ہوں پاکستانی میڈیا. دیکھیں جب ہماری جعفر ایکسپریس کا مسئلہ ہوا تھا تو انڈین چیخ چلا کے بن کے BLA کے انٹرویوز دے رہے تھے, یہ ہو گیا, ختم ہو گیا پاکستان. ابھی یہ واقعہ ہوا ہے جو کشمیر میں, ہمارے میڈیا نے بڑی سنجیدگی, بڑی مکانت اور بڑی ایک میچورٹی اور شائستگی کے ساتھ ہر چیز کو کہا کہ نہیں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ایک FIR درج کرا دی, وہی اس کے کچھ اس کے بعد. اور وہ ایریا ایسا ہے کہ جہاں چیک پوسٹ ہے رستے میں, ان چیک پوسٹ کو پہلے خالی کرایا تو پھر ادھر چلیں گے. I am sure this will also backfire. تو اس لیے